السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل میں ہمارا آج کا موضوع ہے پرائیویٹ ایجوکیشن کے اداروں کا میں فنی تعلیم پروفیشنل ایجوکیشن کا کردار۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج جن شخصیت کو بلایا ہوا ہے میں آپ کا ان سے کا تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر حیدر علی خان صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں فیکلٹی آف انجینئرنگ لیڈز یونیورسٹی کے۔ حیدر صاحب، ہم نے ایک دور میں دیکھا تھا کہ طالب علم جو ہوتے تھے ایف ایس سی کے بعد ان کا ایک خواب ہوتا تھا یا وہ میڈیکل کالج میں جائیں یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں جائیں، اور اگر ان کا داخلہ نہیں ہوتا تھا تو وہ ایک قسم کے تعلیمی میدان میں اپنے آپ کو ایک لاسٹ شخصیت کے طور پہ سمجھتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پرائیویٹ تعلیمی ادارے آئے اور انہوں نے میڈیکل اور انجینئرنگ کی تعلیم دینا شروع کی۔ یہ تعلیم دینا شروع کی، اس سے ان کے ذریعے بہت سارے طالب علم اپنے اس خواب کی تعمیر حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ لیکن ابھی تک کچھ سوالات ہیں پرائیویٹ تعلیمی اداروں پر۔ ان میں سے ایک سوال ہے کہ آپ کے جو تعلیمی ادارہ ہے یہ سرکاری اداروں کے کیا ہم پلہ ہے یہاں کی تعلیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسپیشل ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج اپنے یہاں پروگرام میں دعوت دی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ گزارشات اس موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ دیکھیے، یہ جو تعلیم ہے، خاص طور پہ جیسے جیسے اس ملک کی آبادی بڑھی ہے ویسے ویسے جو سرکاری تعلیمی اداروں کی کیپیسٹی ہے وہ اتنی محدود تھی، اور وہ اب آبادی بڑھنے کی ضروریات کے مطابق ان میں سہولیات اور ان میں اضافہ نہیں ہوا، اور اس کے درمیان میں ورلڈ ٹرینڈز کے طور پہ گلوبلائزیشن میں پوری دنیا میں پرائیویٹ ایجوکیشن کا رجحان ہوا ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں 2002 میں یونیورسٹی آرڈیننس پاس ہوا، جس کے تحت پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو بھی موقع دیا گیا کہ وہ اس میدان میں ملک کے طلبہ کی خدمت کریں۔ نیچرلی آپ کو اندازہ ہے کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے زیادہ ڈائنامک ہوتے ہیں، تو نتیجتاً 2002 سے لے کے 2022 تک سپوز کریں 20 سالوں میں تقریباً 50% یا اس سے تھوڑے سے زیادہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے میدان میں آ گئے۔ اب ملک کی بہت بڑی اکثریت بچوں کی پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ آپ کی بات درست ہے کہ کسی زمانے میں یہ اپرچونٹی لمیٹڈ تھی، لیکن نیچرلی جب یہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو موقع ملا تو اس اپرچونٹی میں اضافہ ہوا ہے، اور اب بچے بجائے اس کے کہ وہ مایوسی کا شکار ہو جائیں یا کلرک بن کے زندگی گزارنا چاہیں، وہ بہرحال اب ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی بدولت ایک پروفیشنل اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مرہون منت ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے کہ ایک باعزت روزگار اور باعزت زندگی کا خواب جو ہے وہ بچے پورا کر سکیں۔ آپ کی بات درست ہے، دنیا میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے آگے آ رہے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی آنا چاہیے، بلکہ پرائمری ایجوکیشن میں تو پرائیویٹ سیکٹر ایک بہت بڑا پلیئر بن چکا ہے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع تھا کہ پروفیشنل ایجوکیشن میں، جس خاص کر پروفیشنل ایجوکیشن، خاص کر میڈیکل اور زیادہ فوکس انجینئرنگ یونیورسٹی انجینئرنگ کی تعلیم کے حوالے سے ہے۔ ہمارے ہاں ایسے ادارے ضرور قائم ہوئے ہیں پرائیویٹ سطح پر، جیسے جی ای کا غلام اسحاق خان، نسٹ، ایسے ادارے، فاسٹ ایک ادارہ ہوا، لیکن ان کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک سپورٹ سسٹم تھا جو وہ ایک قائم ہوئے۔ لیکن آپ جیسا ایک ادارہ جو خالصتاً ایک پرائیویٹ سطح پہ قائم ہوا ہے، وہاں پہ انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے طلبہ کے معیارات، اس مطلوبہ معیار کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ کے کیا انتظامات؟ جی، میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، خاص طور پہ اگر میں آپ میرا حوالے سے بات کریں تو میں خود بھی ایک انجینئر ہوں، اور پچھلے 12-14 سال سے ایک انجینئرنگ انسٹیٹیوشن کو سپروائز کر رہا ہوں، اس کی مینجمنٹ کر رہا ہوں۔ جو بیسک سٹینڈرڈز ہیں انجینئرنگ ایجوکیشن کے، ان کو ریگولیٹ کرتا ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل۔ انجینئرنگ کونسل ریگولیٹری باڈی۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے طلبہ کے لیے وہ معیارات مقرر کیے ہیں، ارریسپیکٹو کہ وہ کسی سرکاری ادارے میں داخلہ لیں یا کسی پرائیویٹ ادارے میں داخلہ لیں۔
उनकी एंट्री क्राइटेरिया को फिक्स कर दिया हुआ, लिहाजा वो एक खास मयार से नीचे के तलबा को कोई इदारा दाखिला ही नहीं देगा। नतीजतन एक सर्टन क्वालिटी का जो इनटेक है वो लाजमी है कि वो इदारा ले, वो एक प्रोसेस के थ्रू, मेरिट के प्रोसेस के थ्रू ही हम एंट्री टेस्ट, जिसको आप एंट्री टेस्ट उसका एक हिस्सा ये कह सकते हैं। आप ये समझ लें कि मेरिट बेस्ड इनटेक है, उसमें उसके मैट्रिक के मार्क्स हैं, उसमें उसके इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं, उसमें उसके साइंस के मार्क्स हैं, साइंस सब्जेक्ट्स का होना जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और उसके बाद उनका एंट्री टेस्ट है। और यही आप किसी भी बड़े सरकारी तालीमी इदारे में, यूईटी लाहौर देख लें, टेक्सला देख लें, या मुल्क के किसी भी और तालीमी इदारे, कैनेडी यूनिवर्सिटी देख लें कराची में, तो वहां का जो एडमिशन क्राइटेरिया है और लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो सेम है। हाँ, एक सूरत थोड़ी सी मुख्तलिफ ये है कि ज्यादा हाई मार्क्स वाले बच्चे सरकारी तालीमी इदारों को तरजीह देते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद बच्चों की 50% से ज्यादा, 60% से भी ज्यादा ऐसी है जो प्राइवेट तालीमी इदारों में जाती है। तो एज फार एज क्वालिटी एजुकेशन इज कंसर्न्ड, ये एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने उसकी जिम्मेदारी ली हुई है। लिहाजा आप बहुत तसल्ली के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट उसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में से गुजरता है जो ट्रांसफॉर्मेशन एनईडी यूनिवर्सिटी में हो सकती है या यूईटी लाहौर में हो सकती है। उसका करिकुलम, उसके क्रेडिट आवर्स, उसका एंट्री और एग्जिट, उसके कैंप्स, उसके इंडस्ट्रियल टूर्स, उसका इंडस्ट्रियल एडवाइजरी सिस्टम, उसका इंडस्ट्री के साथ लिंकेज, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो यूईटी लाहौर में भी शायद वैसी ही होंगी। और मेरा ये यकीनन मानना ये है कि प्राइवेट तालीमी इदारों के ऊपर रेगुलेटर का चेक ज्यादा स्ट्रिंजेंट है कंपेयर टू सरकारी इदारों के। लिहाजा मैं ये बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिस क्वालिटी पैरामीटर के थ्रू वो बच्चा हमारे तालीमी इदारे में से गुजरता है, शायद वो उस पैरामीटर पे किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में से भी नहीं गुजरता होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका फारग तहसील स्टूडेंट जो है वो हम पल्ला है किसी भी सरकारी। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि हमारे तालीमी, मैं अब जाहिर है हमारे 7-8 बैचेस फील्ड में जा चुके हैं, हम उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। इन बच्चों ने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों में दाखिले लिए हैं, कनाडा और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में, और पाकिस्तान में लम्स, एनईडी, यूईटी, यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्रामों में दाखिले लिए हैं, तो बहुत उम्दा तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जिन बच्चों ने जॉब्स की हैं, अगर अब मैं सरकारी इदारों की बात करूं तो वापडा, पाकिस्तान रेलवे और दीगर बड़े इदारे, एनटीडीसी, इस तरह के बड़े बड़े जो सरकारी इदारे में, उनमें कंपटीशन के एग्जामिनेशन में पास होकर हमारे बच्चे गए हैं। पंजाब के बड़े महकमों में गए हैं, सीएनडब्ल्यू में कम्पीट करके गए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानों में पास करके गए हैं। प्राइवेट सेक्टर के बड़े इदारों में, डेस्कॉन में और नेस्पाक जैसे इदारों में हमारे बच्चे प्लेस हुए हैं और बड़ी अच्छी पोजीशन पे प्लेस हुए हैं। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे बच्चे गल्फ में और सऊदी अरेबिया में नौकरियों के ऊपर गए हैं। बिल्कुल, यानी मैं इसको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि हमारे तालीमी इदारे से फारिग होने वाले बच्चे किसी भी बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी या इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि प्राइवेट तालीमी इदारों का प्रोफेशनल एजुकेशन में एक बड़ा पॉजिटिव किरदार है, लेकिन इस पे एक ये कहा जाता है कि जैसे सरकारी इदारे, वहाँ पे फीस ज़रा कम होती है, प्राइवेट तालीमी इदारों में फ़ीस ज़्यादा होती है। दूसरा, सरकारी इदारों में ज़हीन तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स होते हैं और भी उनकी ऐसी सहूलियात होती हैं। मैं अपने नाजरीन के लिए ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये भी शायद अब पुरानी बात हो गई है। सरकारी तालीमी इदारों में सारे बच्चों की फ़ीस एक जैसी नहीं होती। अगर आप यूईटी लाहौर का मेरिट सिस्टम स्टडी करें बगौर, तो उसमें एक बहुत बड़ी तादाद है जो सेल्फ फाइनेंस बेसिस के ऊपर अब एडमिट होती है, उनकी एक स्पेशल कैटेगरी है। यानी यूईटी लाहौर में ओपन मेरिट में बहुत छोटी तादाद बच्चों की है जो एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की फीस पे करती है, और अब मिनिमम फीस भी उनकी किसी भी प्राइवेट तालीमी इदारे की सेमेस्टर फीस के तकरीबन करीब करीब है। और उनके जो सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चों की फीसें हैं यूईटी लाहौर जैसे इदारे की, वो हमारे प्राइवेट इदारों के बच्चों की फीसों से सालाना बहुत ज्यादा है। मैं आपको वैसी मिसाल देता हूं, सपोज करें 2 लाख रुपया साल की फीस एक प्राइवेट तालीमी इदारे की है, तो 2.5 से 3 लाख रुपया फीस यूईटी लाहौर के बच्चे पे करते हैं साल की फीस।
تو اس لحاظ سے فیسوں کے معاملے میں تو سیلف فائنانس پروگرام کی بات وہ اس کی کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں یو ای ٹی لاہور میں، یو ای ٹی لاہور میں بھی اور باقی سرکاری تعلیمی اداروں میں اب ایسی بہت بڑی تعداد ہے بچوں کی جو پرائیویٹ ایجوکیشن سے زیادہ فیس پے کرتی ہے۔ لہذا یہ جو پرانی ایک وم ہے، ایک متھ ہے کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے مہنگے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ضرور مہنگے ہوں گے لیکن کسی بھی طرح سے کمپیٹیٹو ہیں۔ اس وقت جو بھی مارکیٹ سٹینڈرڈز ہیں، مارکیٹ نارمز ہیں، پرائیویٹ تعلیمی ادارے اس سے زیادہ چارج نہیں کر سکتے۔ ہاں کچھ ادارے جیسے لمز یا اس طرح کے بڑے ادارے، حبیب یونیورسٹی وغیرہ، ان کی فیسیں بہت زیادہ ہیں لیکن وہاں اسکالرشپس بھی ہیں۔ اسی طرح سے ہماری یونیورسٹی میں بھی ایک بیس سٹرکچر تو نیچرلی ہے ہی ہے لیکن اس کے بعد خاصی کیٹیگریز ہیں، مثلا میرٹ اسکالرشپ ہے جس میں ہم فل فیس کا ویور دیتے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان آرم فورسز کے اور سرکاری ملازمین کے بچوں کے لیے اسپیشل کوٹاز ہیں، کنشپ کے علیحدہ فیس میں تخفیف ہے، پھر گرل اسٹوڈنٹس کے لیے علیحدہ سے، پھر وہ جو غیر ترقی یافتہ ایریاز ہیں جیسے فاٹا ہے، بلوچستان ہے، چھوٹے علاقے ہیں، فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں، کشمیر ہے، تو ایسے اتنے سارے اسکالرشپس ہیں۔ پھر ڈین اسکالرشپ ہے جو گڈ پرفارمنس اسکالرشپ ہے، خاص میرٹ لیول پہ 3.5 اینڈ ابو جی پی اے کے، تو اتنے سارے اسکالرشپس ہم بھی دیتے ہیں کہ آلموسٹ مطلب وہی بچہ رہ جاتا ہے جو بالکل نہیں پڑھتا، جس کو پھر وہ اسکالرشپ نہیں ملتا۔ تھوڑی سی محنت کرنے والے بچے کسی نہ کسی اسکالرشپس میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ حیدر صاحب یہ بتائیں کہ آپ جیسے ذکر کر رہے تھے انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں پہ زیادہ ذمہ داری سے اپنا کوالٹی کے معیارات کا نافذ عمل کرتی ہے۔ یہ جو کوالٹی کے معیارات ہیں یہ پرائیویٹ اداروں پہ ہی کیوں شکنجہ کستے ہیں، سرکاری اداروں پہ کیوں نہیں کستے؟ دیکھیے پرائمریلی معیار تو ایک ہی ہے، بار تو ایک ہی ہے۔ اگر کسی کو 6 فٹ کی جمپ لگانی ہے تو سب کو 6 فٹ کی جمپ لگانی ہے، لیکن بہرحال ایک پاکستانی سسٹم میں سرکاری ادارہ بہت ساری پریویلیجز لے لیتا ہے۔ ایک ہی جیسے لوگ سرکاری اداروں کے ایسے کونسلز میں ہوتے ہیں تو ایک پرسنل لیول کا ایک کلٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ پرائیویٹ ادارے کو ذرا چیک اینڈ بیلنس میں لانا آسان ہے، سرکاری ادارے کے اوپر بڑے سارے پروٹیکشنز ہیں، گورنر کی پروٹیکشن ہے، گورنمنٹ کی پروٹیکشن ہے، بہت ساری منسٹریوں کی پروٹیکشن ہے۔ تو ایک انجینئرنگ کونسل جیسے ادارے کو اس میں اپنے عمل درآمد کرانے کے لیے اختیارات کو ذرا محنت زیادہ کرنی پڑتی۔ پرائیویٹ ادارے کے اوپر کوئی بہت بڑی پروٹیکشن شیلڈ نہیں ہے تو وہاں پہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں ذرا آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے پرائیویٹ ادارے کے اندر کوئی تعلیم اگر حاصل کرتا ہے تو وہاں پہ ایک ریگولیٹر، خاص طور پہ انجینئرنگ کونسل، وہ بہت مؤثر ہے، اور انجینئرنگ کونسل کے اوپر بھی پھر چیک ہے۔ انجینئرنگ کونسل واشنگٹن ایکارڈ کا سگنیٹری ہے جو کہ انٹرنیشنل ایک ایکارڈ ہے جو ایکچولی انجینئرنگ ایجوکیشن کے سٹینڈرڈز کو ہی بناتا ہے اور امپلیمنٹ کرتا ہے۔ تو چونکہ پاکستان انجینئرنگ کونسل اس کا سگنیٹری ہے تو اس کو وہاں پہ رپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور انٹرنیشنل جو کنٹریز کے جو ریپرزینٹیٹو ہیں وہ انسپیکشنز بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو خود پاکستان انجینئرنگ کونسل اس رجیم کا حصہ ہونے کی وجہ سے ایک سخت چیک اینڈ بیلنس کو مانیٹر بھی کرتا ہے، مینٹین بھی کرتا ہے اور رپورٹ بھی کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں، لاہور لیڈز یونیورسٹی جیسے تعلیمی ادارے میں اگر کوئی بچہ ہے اور انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے آیا تو وہ محفوظ ہے، کیونکہ اس کے اوپر واشنگٹن ایکارڈ کی چھتری کے نیچے انجینئرنگ کونسل کی ایک پروٹیکشن دستیاب ہے۔ حیدر صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن ایک کچھ اور چیزیں بھی جو طالب علموں سے ہم بات چیت کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک تو جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان کی لیبارٹریز وہ کافی بڑی ہوتی ہیں، لائبریریز بڑی رچ ہوتی ہیں، اگرچہ کہ اسٹوڈنٹ لائبریریز میں جاتے نہیں ہیں لیکن وہ ایک بات کرتے ہیں، اور فیکلٹی کے حوالے سے کہ جی وہاں بڑے تجربہ کار اساتذہ ہوتے ہیں۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا کم سیلری پہ لوگوں کو لاتے ہیں پڑھانے کے لیے۔ یہ بھی اگین کچھ چیزیں ہیں جو پروپیگنڈے کی وجہ سے شاید ہیں یا کچھ متس بنی ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ انجینئرنگ کونسل کا ایک سرٹن بار ہے، اس کے ریٹن ڈاکومنٹس کے اندر جو منیمم سٹینڈرڈز لیبارٹریز کے ہونی چاہیے، کوئی تعلیمی ادارہ ایکریڈٹ ہی نہیں ہو سکتا اگر اس کے پاس وہ منیمم سٹینڈرڈز کی لیبس
اور اس کی لائبریری اور اس کا باقی جو پیرافرنیلیا سپورٹ سٹرکچر ہے وہ اگر نہیں ہے تو گورنمنٹ کے اداروں کی لیبز بہت بڑی ہوتی ہیں. وہ گورنمنٹ نے 50 ایکڑ 500 ایکڑ 1000 ایکڑ جگہ آج سے 50 سال پہلے اگر کسی کو دی تھی تو وہاں پہ اگر 10 کنال کی ایک لیبارٹری ہے تو ظاہر ہے پرائیویٹ ادارہ وہ 10 کنال کی لیبارٹری نہیں بنا سکتا اور ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ تو پرانی زمینوں کی ضیاع ایک لحاظ سے ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو معیارات مقرر کیے ہیں پر اسٹوڈنٹ کتنے اسکوائر فٹ میں منیمم لیبارٹری ہونی چاہیے, اس سے چھوٹی لیبارٹری تو اپروو ہی نہیں ہوتی, اس کی کریڈیٹیشن ہی پاسبل نہیں. لہٰذا اگر 20 بچوں کی, جو کہ ایوریج 20 بچے ایک وقت میں لیبارٹری میں کام کرتے ہیں, 20 بچوں کے لیے 1000 اسکوائر فٹ کی اگر ایک لیبارٹری ہے تو فیئر انف ہے. اس سے زیادہ بڑی لیبارٹری کا ایک لگژری ہے, ویسٹیج ہے, اس لیے وہ لیبارٹری کا بہت بڑا ہونا تو وہ بہت میٹر نہیں کرتا. لیبارٹری کا ہونا, اس میں مناسب اکوپمنٹ کا ہونا, اس میں مناسب تربیت کا انتظام ہونا, اس میں مناسب ڈیمانسٹریٹر ہونا, فیکلٹی کا دستیاب ہونا, ٹرینر کا دستیاب ہونا, یہ ضروری ہے. اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو پرائیویٹ تعلیمی ادارہ بخوبی دستیاب کرتا ہے, فراہم کرتا ہے, اور اگر ایسا نہ کر سکے تو اس کی ایکریڈیٹیشن نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل. دوسری بات جو آپ نے کی کہ وہ بہت کمزور ٹیچرز ہوتے ہیں اور وہ بہت کم سیلری پہ لے کے آتے ہیں, یہ ایک بڑی ویگ سی بات ہے. یعنی ایسا نہیں ہے, یہ انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد لوگ اتنے نائیو نہیں ہوتے کہ وہ ایسے ہی 20-30 ہزار روپے میں آ کے کام کرنا شروع کر دیں. وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو مارکیٹ معیارات کا پتہ ہوتا ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر اگر ان کو ہولڈ کرتا ہے تو ان کو کمپیٹیٹیو سیلری آفر کرنی پڑتی ہے, ادروائز وہ سسٹین ہی نہیں کرتے. تو یہ بھی ایسے ایک وہم ہے کہ اچھی فیکلٹی نہیں ہوتی. اچھی فیکلٹی بغیر ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارہ, خاص طور پہ پروفیشنل تعلیمی ادارہ ہمارے جیسا لاہور لیڈ یونیورسٹی کی انجینئرنگ فیکلٹی جیسا تعلیمی ادارہ تو رن ہی نہیں ہو سکتا اگر اچھی فیکلٹی نہ ہو. ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے وہ ایسے اچھے کمال کے ٹیچرز ہیں کہ ہمارے بچے ابھی بھی ان کا ریفرنس دیں تو وہ پوری مارکیٹ ان کو جانتی ہے کہ یہ اچھی کوالٹی کے ٹیچرز ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہم اسی لیے ایک مارکیٹ میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ایک بہتر پوزیشن مینٹین کر رہے ہیں کہ ہماری فیکلٹی بہت اچھی ہے الحمدللہ. اچھا, یعنی کہ آپ کی فیکلٹی وہ مارکیٹ کے ایسے نام ہے جن پہ اسٹوڈنٹ اعتماد کرتے ہیں, بہت اعتماد کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے نئے ساری زندگی کے لیے ان کا ریفرنس پوائنٹس بن جاتے ہیں وہ ٹیچرز. اچھا, پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا چاہے ایک فائدہ ہے چاہے یہ بھی, بہت سارے سرکاری اداروں سے پروفیسر ٹیچر ہزار ریٹائرڈ ہو کے ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں کھپ جاتے ہیں, ایک اپنا اگلا کیریئر شروع کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ بات تو آپ نے بڑی دلچسپ کی ہے کہ یہ جو سرکاری تعلیمی اداروں سے پروفیسر 60 سال میں ریٹائر ہوتے ہیں تو دراصل وہ تو ہماری ایک سیاسی ضرورت ہے یا معاشی ضرورت ہے کہ سرکار جو ہے وہ 60 سال میں ان کو ریڈنڈنٹ اس لیے کر دیتی ہے کہ نئے لوگوں کو اپرچونٹی ملے سرکاری نوکری کرنے کی. ورنہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 60 سال کی عمر میں انسان کے اعصاب اتنے خراب ہو جاتے ہیں, مختل ہو جاتے ہیں کہ وہ مزید کسی کام. دیکھیے ایک اچھا ٹیچر مرتے دم تک اچھا ٹیچر ہے, ایک اچھا انجینئر بھی مرتے دم تک اچھا. پروفیسرز کو ریٹائرڈ نہیں ہونا چاہیے. امریکہ میں پروفیسر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, اس وجہ سے کہ وہ جتنا اس کی عمر گزرتی ہے اس کا اتنا ہی وہ بڑھتا ہے. میرا خیال ہے یہ تو پازیٹیو بات ہے کہ اگر پروفیسر سرکاری یونیورسٹی سے ریٹائر ہو کے پرائیویٹ یونیورسٹی میں آتے ہیں تو دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو پرائیویٹ یونیورسٹی کو سپورٹ مل رہی ہے ایک ایکسپیرینس کی, اور ایک پروفیسر جو کہ ریڈنڈنٹ ہو رہا تھا اس کو جاب مل گئی ہے, اس کی معیشت بہتر ہو گئی ہے. تو یہ تو بڑی ون ون سچویشن ہے میرا خیال ہے, اس کو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی, اگر یہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے تو ضرور ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا ایک اور پازیٹیو رول ہے جو کہ نہ صرف معاشرے میں ایک گم ہونے والے اسٹوڈنٹس کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ اپنا خواب پورا کر لیں, اسی طرح فیکلٹی کو, جو ایک اچھی فیکلٹی ہے جو ریٹائرڈ ہو جاتی ہے, وہ یہاں پہ آ کے اپنا رول اسی طرح ادا کرتی جیسے پہلے کر رہی تھی نیشن بلڈ. ناظرین, گفتگو ہو رہی تھی, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک. اچھا حیدر صاحب یہ بتائیں کہ پہلے تو صرف ایف ایس سی کرنے والے بچے، پری انجینئرنگ کرنے والے بچے ہی انجینئرنگ میں جاتے تھے. اب سنا ہے کہ کچھ رولز میں تبدیلی ہوئی ہے. آئی سی ایس والے بچے جو کہ ایک کمپیوٹر سے جڑے ہوتا تھا جن کا کیریئر، سنا ہے کہ وہ بھی انجینئرنگ پروگرام میں آ سکتے ہیں. یہ دلچسپ ہوا ہے اور یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ٹریڈیشنلی اگر دیکھیں تو پہلے صرف ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے بچوں کو انجینئرنگ کی اپرچونٹی ملتی تھی، یعنی ہسٹوریکلی. پھر ایسا ہوا، بہت اچھا یہ ہوا کچھ سال پہلے، آج سے 20-25 سال پہلے، کہ ایک نئی فیلڈ ایڈ ہو گئی. ایف ایس سی کے ساتھ آئی سی ایس ایڈ ہو گیا، اور آئی سی ایس کے بچوں کو کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، اس طرح کے سبجیکٹس میں جو کہ پیور پروفیشنل اینڈ ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں ان میں داخلے کی اپرچونٹی مل گئی، اور اس سے بلم والگا لاکھوں بچوں نے فائدہ اٹھایا. اب بہت سارے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایون آئی سی ایس کر کے کمپیوٹر ایجوکیشن کے ساتھ بھی وہ انجینئرنگ میں پرفارم کر سکتے ہیں، اور پاکستان انجینئرنگ کونسل اس کو بہت عرصے سے کنسیڈر کر رہی تھی. تو ان ریسنٹ ڈیولپمنٹ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے اس کی منظوری دے دی ہے کہ اب آپ آئی سی ایس بھی اگر کر لیں گے تو آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں کسی بھی انجینئرنگ پروگرام میں جہاں پہ کیمسٹری کی ریکوائرمنٹ تھی. یہ بچے جو آئی سی ایس کے بچے ہیں یہ فزکس، میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں ایف ایس سی میں، آئی سی ایس میں، جبکہ انجینئرنگ میں جانے کے لیے کیمسٹری کا سبجیکٹ پڑھنا ضروری ہے. تو اب پاکستان انجینئرنگ کونسل نے اس کی اجازت دے دی ہے کہ بچہ ایڈمیشن لے لے گا، اور جس ادارے میں وہ پڑھے گا وہ ادارہ کیمسٹری کی ایڈیشنل کورس آفر کرے گا، اور وہ جو اس کی کمی رہ گئی ہے کیمسٹری کی وہ ادارہ خود کمپنسیٹ کرے گا. ادارے میں کورس لے گا کہ نہ صرف کہ ایڈیشنل نہیں، ایڈیشنل سبجیکٹ اس کو اب اس طرح سے پاس نہیں کرنا جیسے میتھ کا ایڈیشنل سبجیکٹ تھا. مثال کے طور پہ ابھی فار ایگزامپل ایک بچہ آئی سی ایس کر کے ہمارے پاس سول انجینئرنگ میں اگر آئے گا تو کیمسٹری کی جو ڈیفیشنسی ہے ہم اس کو ایڈیشنل کورس کیمسٹری کا ہماری یونیورسٹی پڑھائے گی، اور اس کے ساتھ ہی وہ انجینئرنگ پروگرام میں ایڈمٹ ہو جائے گا، اور انجینئرنگ پروگرام میں وہ ایکولی گڈ ہوگا. صرف ایک کیمسٹری کی ڈیفیشنٹ کورس ہے وہ زیرو کورس کے طور پہ پڑھا دیا جائے گا اس کو. تو اس طرح سے یہ اپرچونٹی آئی سی ایس کے بچوں کو مل گئی، اور اب زیادہ بچے انجینئرنگ پروگرام میں آ سکتے ہیں. ناظرین، یہ بڑی اہم بات حیدر علی خان صاحب بتا رہے ہیں کہ خاص کر یہ ان طالب علموں کے لیے ہے جو آئی سی ایس کر رہے ہیں اور وہ انجینئرنگ میں بھی اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، وہ بنا سکتے ہیں. یہ انجینئرنگ کونسل نے اس چیز کو اپروو کر دیا ہے. اس کی تفصیلات حیدر علی خان صاحب نے بتائی. یہ ہمارے پروگرام کے توسط سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے طالب علموں تک یہ بات پہنچائی جا سکے. دوسرا، یہ آپ نے بڑی ایک خوشکن طالب علموں کے لیے ایک خبر بتائی ہے. الحمدللہ. اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے ادارے میں بھی جیسے باقی اداروں میں بھی آن لائن کورسز کا آج کل رواج چل رہا ہے، اور آپ کے ادارے میں بھی یہ؟ جی، پرائمریلی کووڈ جیسے کہ ایک پینڈیمک تھا اور اس کے بہت سارے نقصانات پوری دنیا میں ہوئے ہیں، اور اس نے بہت زیادہ ڈپریشن کیا ہے اکانومی کو. لیکن کچھ چیزیں شر کے اندر خیر برآمد ہوتا ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز. تو یہ جو اپرچونٹی ہے آن لائن کی، یہ بھی کووڈ کا دین ہے. ہمارے اپنے کورسز تو آن لائن نہیں ہوتے، ہمارے اپنے کورسز تو فزیکلی ہیں، یعنی بچہ کلاس روم میں جائے گا. لیکن سبسٹیچیوٹ کورسز کے لیے ایسے ہم نے آن لائن کورسز کا انتظام کیا ہوا ہے. جیسے کسی بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں کوئی کورس ہے تو وہ ہم اس کو آن لائن بچوں کو ایڈیشنل سبجیکٹ کے طور پہ یا اوور اینڈ ابو سبسیڈائز کرنے کے لیے وہ کورس آفر کر دیتے ہیں. یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ چھٹیوں میں ہم کوئی آن لائن کورس آفر کر دیتے ہیں تاکہ بچے گھر سے بیٹھ کے وہ ایڈیشنلی وہ کورس اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں. تو یہ ایک کمبینیشن ہے، بہت چھوٹا کمپوننٹ آن لائن کا ہم ایڈ کرتے ہیں تاکہ بچوں کو عادت ہو آن لائن پڑھنے کی. ان کی اس عادت کی وجہ سے وہ ایڈیشنل چیزیں سیکھ سکتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے ورچوئل ریالٹی کا زمانہ ہے، اے آئی خاص طور پہ بہت زیادہ پروموٹ ہو رہی ہے. بلکہ اے آئی سے مجھے آپ کو یہ بھی بتانا ہے، آپ کے توسط سے اپنے بچوں کو جو فیوچر میں ایڈمیشن لیں گے اور انجینئرنگ پروگرام کریں گے، خاص طور پہ ہم نے اپنے پروگرامز کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو امبیڈ کیا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. تو ہمارا بچہ جب گریجویٹ کر کے جائے گا تو اس کو باقی بیسک پروگرامنگ کے ساتھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اچھا خاصا کانٹینٹ پڑھ کے جائے گا، تاکہ اگر وہ فیوچر میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کیریئر بنانا چاہے، خاص طور پہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے جو بچے ہیں وہ بنا سکیں گے.
اچھا حیدر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ تعلیم کے حوالے سے تو ہو گیا، لیکن تعلیم کا اتنا ہی اہم جز ہے، بلکہ لازم ملزوم ہے تعلیم اور تربیت. آپ ان بچوں کی تربیت اور خاص کر تربیت کے ساتھ ساتھ پرسنل گرومنگ، پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا کرتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے اپنے آپ کو بہتر طور پر پیش کر سکیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے کمپٹیشن کر سکیں؟ دیکھیں، گرومنگ کے دو حصے ہیں. جیسے آپ نے تربیت کا ذکر کیا، تربیت کے لیے تو ہمارے پاس جو کلاس روم کورسز ہیں، جیسے اسلامک اسٹڈیز کا کمپلسری کورس ہے، اس طرح سوشل سائنسز میں پاکستان اسٹڈیز کا کمپلسری کورس ہے، پروفیشنل ایتھکس کا ایک کمپلسری کورس ہے. معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ اسلامیت پڑھ کے اور پاکستان اسٹڈیز پڑھ کے تو اگر تربیت ہونی ہوتی تو ہماری قوم کا یہ حال نہ ہوتا. میں عرض کرتا ہوں اسلامیات ایک اپرچونٹی دیتی ہے ایک ٹیچر کو کہ وہ اس کے ریفرنس سے بچے کی تربیت میں انٹر ہو سکتا ہے. یعنی یہ ذرا مشکل ہوگا کہ ہم سٹریس ٹرین کرو پڑھاتے ہوئے بچوں کے کردار اور اخلاق کو امپیکٹ کر سکیں. لیکن جب ایک انوائرمنٹ بھی بنایا جاتا ہے نا، یونیورسٹی کا ایک انوائرمنٹ میں بھی ٹاپک کے اوپر بات ہوگی تو انوائرمنٹ کریٹ ہوگا نا. تو ہمیں اسلامیات پڑھاتے ہوئے کم از کم ٹاپک دستیاب ہوتے ہیں تاکہ ہم بچے کی پرسنالٹی کو ایڈریس کر سکیں، ان کے انٹرپرسنل ریلیشن شپ کو ایڈریس کر سکیں، مذہب کے ساتھ ان کے تعلق کو جوڑ سکیں. تو یہ بہرحال ایک تربیت کا حصہ ہے. ہم اس پہ بہت زور دیتے ہیں اس بات کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کو سوشلی انگیج کرتے ہیں. ہمارے پروگرام کا حصہ ہے کہ وہ سوشل سروس کریں، کمپلسری سوشل سروس کریں، وہ باہر جا کے 1122 کے ساتھ فار ایگزامپل کچھ کام کریں. تو اس طرح سے ان کے اندر کمیونٹی سروسز میں جائیں، پودے لگائیں، ہاسپٹلز میں جائیں، مریضوں کی عیادت کریں، مریضوں کو ہیلپ کریں. اس طرح کے سوشل سروسز کے بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں. تو نتیجتاً کلاس روم کو ان کی سوشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ جوڑ کے ہم ان کی ٹریننگ کا بندوبست کرتے ہیں. پرسنل گرومنگ کے چھوٹے چھوٹے سیمینارز، پروگرامز، ورکشاپس یہ ہم اسپیشلی کرتے ہیں کہ ٹائی کیسے باندھنی ہے، اچھی شرٹ کیسے پہننی ہے، بات کیسے کرنی ہے، آنکھوں سے آنکھیں کیسے ملانی ہیں، بڑوں کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، چھوٹوں کو کیسے لیٹر کیسے لکھنا ہے، ایپلیکیشن کیسے لکھنی ہے. یہ بھی ساری چیزیں کمیونیکیشن اسکلز یہ گرومنگ کا حصہ ہی ہیں. تو ہم اس کے لیے اسپیشل ورکشاپ بچوں کے لیے کرتے ہیں، اسپیشل سیمینارز کرتے ہیں. ہم گیسٹ اسپیکرز کو بلاتے ہیں، بچوں کو انگیج کرتے ہیں. خاص طور پہ فائنل ایئر میں آؤٹ گوئنگ بچوں کو جابز کے لیے ٹرین کرتے ہیں. تو یہ سارے ان کے گرومنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہی کا حصہ ہے. دوسرا یہ میں پوچھ رہا ہوں، آپ کی جو فارغ التحصیل جو بچے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ کی الومنائی ہیں، ان کی امپلائمنٹ ریشو کیا ہے؟ میں 100% اس لیے بات کروں گی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کریجس ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنا کام شروع کیا ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جو جاب شروع ہوگی. دیکھیں، میں آپ کو فرینکلی اپنے انسٹیٹیوشن کے حوالے سے اگر عرض کروں تو پچھلے 12 سالوں میں سے اگر ہمارے 7 یا 8 بیچ فارغ ہو گئے تو ہمیں کوئی ایسی ایک بھی کمپلینٹ نہیں ملی کہ بچے بے روزگار ہیں. ہمارے بچوں کی اکثریت کو جاب مل گئی ہے. یہ بہت میں بالکل دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہمارے بچوں کی اکثریت، اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے، 100% برسر روزگار ہیں. میں برسر روزگار نہیں، ان میں سے بہت بڑی تعداد روزگار پہ ہے. ایسے بچے جن کے پیرنٹس بزنس میں تھے، انہوں نے ان بزنسز کو ماڈیفائی کر لیا ہے. مطلب کہ وہ اپنا روزگار کے کچھ بچے جو ہیں وہ ماسٹرز ایجوکیشن میں یا MBA میں چلے گئے. مثال کے طور پر ایک بچہ بالکل ریسنٹلی، ایک بچہ اس کو آسٹریلیا کی کسی یونیورسٹی نے اسکالرشپس پہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں ماسٹرز کے لیے داخلہ دیا ہے. تو وہ BSc سول انجینئرنگ کرنے کے بعد یہاں کچھ عرصہ نوکری کرنے کے بعد اب آسٹریلیا کی کسی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پہ چلا گیا. تو ہم اگر ڈیٹا انالائز کریں تو ہمارے ایک بڑی تعداد بچوں کی فورن ایجوکیشن میں چلی گئی ہے، لیکن بہت بڑی اکثریت بچوں کی جاب پہ ہے. فارغ کوئی بھی نہیں ہے، فارغ نہیں، اور نہ ہی کوئی ڈی ٹریک ہے، نہ ہی کوئی ڈی ٹریک اپنے کریئر کے. بالکل کوئی ڈی ٹریک نہیں ہے. اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو ہمارے ہر سال ریگولر ایلومنائی ڈنر ہوتا ہے اور ایک اچھی بڑی تعداد بچوں کی ایلومنائی ڈنر میں آتی ہے. ہمیں ان کا فیڈ بیک ملتا ہے. پاکستان انجینئرنگ کونسل ایکریڈیٹیشن وزٹ کرتی ہے آلموسٹ ہر سال، اور اس ایکریڈیٹیشن وزٹ کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے بچوں کے ساتھ جو ایلومنائی ہے ان کے ساتھ ملاقات. تو بڑی تعداد بچوں کے، ابھی اسی مہینے جون میں ہی 2-3 جون کو ہمارا ایکریڈیٹیشن وزٹ تھا، تو اس میں بچوں کی ایک بڑی تعداد جو جابز پہ ہیں وہ آئے ہوئے تھے اور وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے.
انہوں نے یہاں کیا سیکھا، پھر اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا، مارکیٹ میں ان کو کیا فیسیلیٹیشن ہوئی، یہاں سے پڑھ کے جانے کے بعد ان کو کیا سہولت ہوئی یا کیا مشکلات آئیں. ہم خود بھی اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور ہمارا رابطہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتا ہے. میں یہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی کے گریجویٹس ایک مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پہ بھی ہیں محنت کر رہے ہیں اور اچھا ریزنیبل ان کی جاب ہے. اچھا یہ بتائیں، جیسے آپ انجینئرنگ کونسل کہہ رہے تھے، جیسے سرکاری اداروں میں بھی ان کی لمیٹڈ سیٹ ہوتی ہے، پرائیویٹ اداروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو بھی اسٹوڈنٹس آئے اس کو نہ نہیں کہتے کیونکہ ان کو انٹیک چاہیے ہوتی ہے تاکہ ان کے ریونیو میں اضافہ ہو. آپ میں یہاں پہ کوئی ایسی ریسٹرکشن ہے یا نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، پاکستان انجینئرنگ کونسل سیٹس ایلوکیٹ کرتی ہے. ایک سیکشن 40 سے 50 اسٹوڈنٹس کا انجینئرنگ کونسل اپروو کرتی ہے، آپ اس سے زیادہ داخل نہیں کر سکتے. انجینئرنگ کونسل نے کچھ سالوں سے، تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے، میں ہی پاکستان انجینئرنگ کونسل کی گورننگ باڈی کی اس کمیٹی میں تھا جہاں پہ ہم نے یہ منظوری دی تھی کہ جو بچے رجسٹر ہوں گے ان کو پی ای سی، جو بچے ادارے میں رجسٹر ہوں گے وہ پی ای سی کے پاس بھی رجسٹر ہو جائیں گے. لہٰذا اب یہ کمپلسری لا ہے کہ ہمیں پہلا سیمیسٹر کے ختم ہونے تک بچوں کا ڈیٹا پی ای سی کو فراہم کرنا پڑتا ہے. پی ای سی ان سٹوڈنٹس کو نمبر ایلوکیٹ کر دیتی ہے اور کوئی سٹوڈنٹ اس نمبر کے بغیر ڈگری نہیں کر سکتا. سو اگر کسی کو 40 کی سیٹیں الاٹ ہیں تو وہ 60 کا ڈیٹا نہیں بھیج سکتا، وہ 40 کا ڈیٹا ہی بھیجتا ہے. سو کہ ڈگری 40 وہ 40 ہی کو ڈگری ملے گی. 40 کے 35 تو ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ ڈگری چھوڑ جائیں گے، لیکن 40 کے 60 یا 70 یا 100 نہیں ہو سکتے. لہٰذا یہ سسٹم اب بہت عرصے سے کنٹرول ہو گیا ہوا ہے. اب کوئی ایڈیشنل پیسوں کی خاطر، زیادہ اپنے وسائل بڑھانے کی خاطر آپ ایڈیشنل داخلے نہیں کر سکتے. آپ کو اسٹرکٹلی پاکستان انجینئرنگ کونسل کے پیرامیٹر کے اندر اپنے آپ کو لمٹ کرنا پڑتا. اچھا حیدر علی خان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کا تو خیر ایک پروفیشنل تعلیم کا ادارہ ہے، لیکن ہماری جو کچھ اور یونیورسٹی جو ایک جنرل یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ ہر طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پہ تعلیم کے ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، بلکہ اسٹوڈنٹس کا رجحان ہی کو کریکولر ایکٹیویٹیز دیکھ کر ایڈمیشن لینے کی طرف ہوتا ہے اور وہ ان چیزوں کو زیادہ لائک کرتے ہیں. تعلیم تو وہ ایک ثانوی سی چیز سمجھتے ہیں. تو آپ کے ادارے میں بھی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کتنا رجحان ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، رجحان اپنی جگہ پہ ہوگا. انجینئرنگ پروگرام بہت ایکسٹینسو پروگرام ہے. اس میں جو کریڈٹ آورز ہیں، جو کلاس روم اٹینڈنس ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم سال میں کم از کم ایک دفعہ پورا ہفتہ سپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. سپورٹس گالا کے نام سے ہوتی ہیں، سپورٹس ویکس کے نام سے ہوتی ہیں. پھر ہمارے ہاں پروگرام ہوتا ہے ٹیکنو ویک، اور ٹیکنیکل اسٹوڈنٹس کی اپنی ٹیکنیکل انوویشنز اور ٹیکنیکل پروجیکٹس کی ایک ڈسپلے ہوتی ہے. پھر ان کے فائنل ایئر پروجیکٹس کی ڈسپلے ہوتی ہے. پھر ان کا لٹریری فیسٹیول ہوتا ہے. تو مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پورا سال اس طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہیں، لیکن جو اسینشل گرومنگ ریکوائرمنٹس ہے اس کے مطابق جو سرگرمیاں ضروری ہونی چاہیے وہ ضروری ہوتی ہیں. مشاعرے ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ڈیکلیمیشن کانٹیسٹس ہوتے ہیں، بزم ادب ہوتی ہے، شعر و شاعری ہوتی ہے، ارسپیکٹو کہ کرکٹ بھی ہوتی ہے، فٹ بال بھی ہوتا ہے، والی بال بھی ہوتا ہے، کبڈی بھی ہوتی ہے. یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ تعلیم بھی چلتی ہے. یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی جہاں ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے ایک سرٹن اماؤنٹ تو ہماری ضرورت ہے کہ بچوں کی گرومنگ کے لیے ہم نے اس کو کرانا ہی کرانا ہے، تو وہ ہوتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ یعنی سیمیسٹر کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک مڈ سیمیسٹر سے پہلے، ایک مڈ کے بعد. تو 1-2 پروگرام مڈ سے پہلے اور 1-2 پروگرام مڈ کے بعد لازمن ہوتے ہیں. اس میں بچے انوالو ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس سے ہی ان کا شوق بڑھتا ہے. لیکن ہمارا جو لیڈز یونیورسٹی کے انجینئرنگ پروگرام کا مین فوکس ہے اوبویسلی وہ پڑھائی کی طرف زیادہ ہے. اچھا یہ کچھ یونیورسٹیز میں ہے، اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں یہ اس کو اجازت ہے یا نہیں. بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی جاب کر رہے ہیں، کسی اچھے ادارے میں کر رہے ہیں، سرکاری ادارے میں کر رہے ہیں، لیکن ان کی سم ہاؤ کچھ کوالیفیکیشن کم ہے اور وہ اس بنا پہ آگے ترقی نہیں کر سکتے. مثلا گریڈ 16 میں 17 میں نہیں جا سکتے کیونکہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، متعلقہ شعبے کی جو کوالیفیکیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ پروگرام کورسز ہیں؟
ہمارے سارے پروگرام میں یہ لوگ داخل ہوتے ہیں جنہوں نے کوالیفیکیشن امپروو کرنی ہے، وہ سارے پروگراموں میں داخل ایج لمٹ یا فریش نہیں، کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. فریش سرکار نے اور گورنمنٹ نے یا کسی ریگولیٹر نے کوئی لمٹ نہیں رکھی ہوئی. اگر ہمارے پاس سیٹ اویلیبل ہو، دیکھیں پہلی ترجیح تو ہماری فریشرز ہی ہوتے ہیں. اگر سیٹس ہوں جو کہ ہوتی ہیں، اب بہت کمپٹیشن ہے، بہت سارے ادارے ہیں، تو ہمارے پاس سیٹس ہوتی ہیں. ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ایون اکنامکس میں، باقی چیزوں میں، انجینئرنگ میں، الیکٹریکل میں، سول میں، سب میں ایسے لوگ آتے ہیں جو جابس پہ ہوتے ہیں اور وہ جو اپنی کوالیفیکیشن امپروو کر کے آگے پروموشن کے بیسس کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو وہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے. 30-35 سال والے بچے بھی ہیں ہمارے پاس، 20-25 سالوں کے درمیان والے تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس سے بڑی ایج والے بھی ہیں. کیونکہ ایک دور ایسا تھا جب ہم طالب علم تھے، وہاں ایج کے ساتھ آپ پہ تعلیم کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے، جبکہ دنیا میں ایسا نہیں تھا. اب یہاں بھی وہی دنیا آ گئی ہے آلموسٹ، کیونکہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں اب بہت گنجائش ہے. یہ ایک بہت ہی ہیلدی رجحان ہے تعلیمی اداروں کا، کیونکہ ایک دور تھا کہ اگر آپ نے ایک اپنا ٹرم مس کر دی تو آپ پہ لگتا تھا کہ اگلی اس تعلیم کے دروازے بند ہو جاتے. جی الحمدللہ اب پاکستان میں یہ بات ممکن ہو گئی ہے کہ آپ یہ خاص کر اپنی ایج میں کسی بھی وقت دوبارہ سے تعلیم میں واپس آ سکتے ہیں. یہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی وجہ سے. جی نیچرلی سرکاری اداروں میں ابھی بھی یہ لمیٹیشنز ہیں. وہاں پہ چونکہ بچے زیادہ اپلائی کرتے ہیں، 50 سیٹوں کے لیے 10,000 بچے اپلائی کرتے ہیں، تو وہاں تو ظاہر ہے نیچرلی مشکل ہے، لیکن پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں اس کی گنجائش ہے. اچھا، یہ انٹر ایف ایس سی کی ایج لمٹ کیا ہے؟ یہ فریش فرض کریں کہ اگر فریش، اس کی بھی کوئی نہیں، کوئی ایج لمٹ نہیں. ایف ایس سی کی بھی کوئی، یعنی دیکھیں پروفیشنل ڈگری میں 4 سال کے BS پروگرام میں داخلے کے لیے ایج لمٹ نہیں ہے، بس دیٹس اٹ. جب ایج لمٹ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس جو ایپلیکینٹ ہے آپ نے ان میں سے سلیکٹ کرنا ہے. تو میجورٹی بچے فریش ہی ہوتے ہیں، ظاہر اکا دکا سینئرز بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی سینئر بھی دوبارہ اپنا ریفریش کر کے آ جاتا ہے تو اس پہ ایج بیریئر نہیں ہوتا؟ نہیں، ایج بیریئر نہیں ہے. ہمارے پاکستان کا قانون کوئی ایج بیریئر نہیں بناتا. بس یہ ہے کہ اس میرٹ کو کمپیٹ کر لے، جس میرٹ پہ آنا ہے تو وہ داخل ہو سکتا ہے. اس کا داخلہ ہو سکتا ہے، ایکول اپرچونٹی کے تحت داخلہ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی. یہ بھی ایک بڑی حوصلہ کن خبر ہے جی، کیونکہ ایک دور میں ہوتا تھا کہ اگر آپ نے مس کر دیا یا ایف ایس سی نہیں ہوئی یا آپ کا انجینئرنگ میں داخلہ نہیں ہوا، میڈیکل میں داخلہ نہیں ہوا، تو اس کے بعد آپ لاء کی ڈگری لیں گے یا بی ایس سی کریں گے، جبکہ ان تعلیمی اداروں کی وجہ سے آپ اپنا خواب دوبارہ سے پورا کر سکتے ہیں. حیدر علی خان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو تعلیمی ادارہ ہے، ظاہر ہے اس کے بہت سارے اخراجات ہوتے ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک کوئی تھوڑے بہت اخراجات نہیں ہوتے، تو اس کے ریونیو سے آپ جیسے بتا رہے ہیں کوئی اتنی زیادہ فیسز نہیں لیتے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ تعلیم کی ایک بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. جی، ہم مطلب میں اپنے ادارے کی بات کرتا ہوں، باقی لوگوں کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم نے ایک پیرالل ریونیو جنریٹنگ ایکٹیویٹی اپنے کام کے ساتھ کی ہوئی ہے. چونکہ ہم ایک پروفیشنل تعلیمی ادارہ ہیں تو ہماری جو لیبارٹریز ہیں، خاص طور پہ سول انجینئرنگ کی اور کچھ الیکٹریکل کی بھی، وہ کمرشل وینیوز کے اندر کام کرتی ہیں. تو ہم کمرشل ٹیسٹنگ میں، کمرشل اسائنمنٹس میں فیس چارج کرتے ہیں، تو وہ بھی ہماری ایک ریونیو جنریٹنگ سٹریم ہے. پھر ہم چونکہ پروفیشنلز ہیں تو ہم کچھ کنسلٹینسی پروجیکٹس کرتے ہیں. اس وقت بھی ہم نیشنل ہائی وے کے ساتھ کچھ پروجیکٹس کر رہے ہیں، تو ان پروجیکٹ سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ بھی ہماری ریونیو سٹریم ہے. اسی طرح سے ہمارے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ نے سولر سسٹم امپلیمنٹیشن کا ایک پروجیکٹ کیا ہوا ہے، وہ مسلسل یہ کام کرتے ہیں، تو اس سے بھی ہم ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. تو فرینکلی ہم اپنی پروفیشنل سروسز کو سیل کر کے پیرالل ریونیو جنریٹنگ، انکم جنریٹنگ ایونیوز کریٹ کرتے ہیں، تاکہ ہمیں وہ سپورٹ ملے اپنے اسکالرشپس میں، اپنے ایجوکیشن سٹریم میں سپورٹ ملے. تو وی آر ڈوئنگ الحمدللہ ویری گڈ. ناظرین، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہماری آج کی گفتگو سے آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی اور چیزیں سامنے آ گئی ہوں گی کہ ایک دور تھا جب اگر بچہ ایف ایس سی کے بعد انجینئرنگ یونیورسٹی میں یا میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں لے سکتا تھا تو اس کا مستقبل وہ اپنا ایک تباہ سمجھتا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اپنی زندگی کا خواب پورا نہیں کر سکتا. لیکن ان
پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے وجہ سے وہ اپنا کریئر، اپنا خواب ان اداروں میں آ کر پورا کر سکتا ہے. اور حیدر علی خان صاحب کی گفتگو اور سے آپ نے یہ سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ ان کے معیارات بھی اتنے ہی بہتر ہیں. خاص کر لیڈ یونیورسٹی فیکلٹی آف انجینئرنگ کے بچے، جو جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کی ایلومنائی کے بچے جو ہیں وہ تمام کے تمام جابز کر رہے ہیں یا اپنا کیریئر پرسو کر رہے ہیں، بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اپنا کاروبار کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا ہی خوش آئند رجحان ہے. اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.